السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، آج ہم پڑھنے لگے ہیں بحر عشق ناول کی قسط نمبر 30۔ تاریک و سنگین صدا جیل کی کوٹڑی میں صرف ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا، جو کبھی ٹمٹماتا اور کبھی بجھنے کے قریب ہو جاتا۔ دیواروں پر نمی کے داغ تھے اور فرش پر زنجیروں کی سرد آواز گونج رہی تھی۔ 14 سالہ منان شاہ دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر ہتھ کڑیاں تھیں، چہرہ سوجا ہوا اور ہونٹ پھٹے ہوئے تھے۔ کئی دنوں کی بھوک اور پیاس نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ایک ضدی سی امید باقی تھی۔ دروازہ چرچراتا ہوا کھلا، بھاری قدموں کی آواز گونجی۔ انسپکٹر وہاب لغاری اندر آیا، اس کے ساتھ 2 سپاہی بھی تھے۔ اس کے چہرے پر وہی ظالمانہ مسکراہٹ تھی جس میں کسی اور کے درد سے لطف اٹھانے کی عادت چھپی ہوتی ہے۔ وہ منان کے سامنے آ کر رک گیا۔ "تو ابھی تک نہیں مانا؟" اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ منان نے بمشکل سر اٹھایا۔ اس کی آواز کمزور تھی مگر صاف تھی۔ "میں نے کچھ نہیں کیا۔" لغاری ہنس پڑا۔ "کچھ نہیں کیا؟" اس نے فائل کھولی اور صفحے پلٹے۔ "ڈرگس کیس، چوری، کتنے معصوم جرم ہیں تمہارے۔" سپاہی بھی ہنسنے لگے۔ منان کی آنکھوں میں بے بسی تیرنے لگی۔ "یہ سب جھوٹ ہے، آپ جانتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے۔" لغاری اچانک اس کے بالوں کو مٹھی میں پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ "سچ اور جھوٹ یہاں میں طے کرتا ہوں۔" اس نے منان کو زور سے دیوار کے ساتھ دھکا دیا۔ اس کا سر دیوار سے ٹکرایا اور اس کے ہونٹوں سے ایک دبی ہوئی کراہ نکل گئی۔ "کھانا نہیں دیا، اندھیرے میں رکھا، مارا، پھر بھی نہیں مانتا، بڑا ضدی ہے۔" لغاری نے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ "پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ مزہ کب آتا ہے؟ جب امید ٹوٹتی ہے۔" منان کی آنکھوں میں درد ابھرا۔ "میرے بابا آئیں گے، وہ جانتے ہیں میں ایسا نہیں ہوں، وہ مجھے یہاں سے نکال لیں گے۔" لغاری چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ زور سے قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ "اوہ، تو ابھی تک اسی امید پر زندہ ہے۔" اس نے بے رحمی سے کہا۔ "تمہارے ماں باپ 1 ہفتہ پہلے مر گئے۔" وقت جیسے اچانک رک گیا۔ منان کی آنکھیں خالی ہو گئیں۔ "جھوٹ!" اس کی آواز کانپ گئی۔ لغاری نے کندھے اچکائے۔ "کار ایکسیڈنٹ، بڑا افسوس ہوا ہمیں بھی۔" منان کے گھٹنے جیسے جواب دے گئے۔ وہ زمین پر گر گیا۔ اس کے ہونٹوں سے ٹوٹتی ہوئی آواز نکلی، "ماما، بابا۔" آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دیوار کے ساتھ سر ٹکا کر سسکنے لگا۔ اسی لمحے باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ جیلر نے دروازہ کھولا۔ "ملکات آئی ہے۔" لغاری مسکرا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ 2 سپاہی 15 سالہ منان شاہ کو بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ایک الگ کمرے کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں اور پاؤں میں زنجیر۔ یہ ایک چھوٹا سا ملاقات کا کمرہ تھا، درمیان میں ایک میز اور دونوں طرف کرسی۔
سپاہیوں نے اسے کرسی پر بٹھایا اور دروازہ بند کر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ چند لمحے بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ سکندر خان اندر داخل ہوا۔ لمبا قد، سخت چہرہ، آنکھوں میں شدید غصہ۔ منان نے جیسے ہی اسے دیکھا اس کے اندر امید کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ سکندر! اس کی آواز میں اتنی بے بسی تھی کہ دیواریں بھی سن سکتیں۔ مجھے پتا تھا تو آئے گا۔ تو یقین کرے گا نا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ بے تابی سے بول رہا تھا۔ انہوں نے میرے کمرے میں ڈرگس رکھ دیے اور وہ کیس بھی جھوٹ ہے۔ میں نے کسی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مگر سکندر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی، صرف سختی۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اس نے آہستہ مگر خطرناک لہجے میں کہا۔ منان رک گیا۔ کیا؟ سکندر میز کے قریب آیا۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا۔ اس کی آواز میں غصہ بڑھ رہا تھا۔ اپنی بہن تمہارے حوالے کی تھی۔ منان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے جیا کو کبھی… سکندر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ پھر وہ ایک جملہ بولا جو منان کی پوری دنیا توڑنے والا تھا۔ جیا نے خود تمہارے خلاف گواہی دی ہے۔ کمرے میں جیسے خاموشی جم گئی۔ منان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ سکندر نے سرد لہجے میں کہا۔ اس نے خود بتایا کہ تم اسے ہراساں کرتے تھے، اسے دھمکاتے تھے۔ منان کا سانس رک گیا۔ نہیں، اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ یہ ممکن نہیں، جیا ایسا نہیں کہہ سکتی۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ جانتی ہے میں ایسا نہیں ہوں۔ سکندر کے چہرے پر نفرت گہری ہو گئی۔ بس کرو۔ منان اچانک کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں صدمہ، دکھ اور غصہ ایک ساتھ بھڑک اٹھا تھا۔ جھوٹ ہے یہ، وہ چیخ اٹھا۔ جیا ایسا نہیں کہہ سکتی۔ اس نے میز پر زور سے مکہ مارا۔ ہتھکڑیوں کی زنجیر زور سے بجی۔ میں اس کے لیے مر سکتا ہوں، اسے تکلیف بھی نہیں دے سکتا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ آنکھوں میں پاگل پن سا آ گیا تھا۔ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، سب جھوٹ بول رہے ہو۔ دروازے کے باہر سپاہی چونک گئے۔ سکندر نے سخت لہجے میں کہا۔ ڈرامہ بند کرو۔ مگر منان اب خود پر سے قابو کھو چکا تھا۔ وہ میری جیا ہے۔ اس کی آواز پھٹ گئی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ نہیں۔ اچانک اس کی آواز رک گئی۔ جیا! اس کا ذہن جیسے ٹوٹنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے اس کا ہنستا ہوا چہرہ گھوم گیا۔ پھر وہی جملہ، جیا نے خود تمہارے خلاف گواہی دی ہے۔ منان کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ کیوں؟ اس کی آواز سرگوشی سے بھی کم رہ گئی۔ جیا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
وہ کرسی پر بیٹھ گیا جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ سکندر اسے چند لمحے دیکھتا رہا۔ میں اپنی بہن کی تم جیسے انسان کے سائے سے بھی دور رکھوں گا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ مڑا اور دروازے کی طرف چل دیا۔ منال نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ٹوٹا ہوا درد تھا۔ میں بے گناہ ہوں، اس نے آہستہ کہا، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ باہر تالے کی آواز آئی۔ کمرے میں صرف منال کی ٹوٹتی ہوئی سسکیاں باقی رہ گئیں۔ سکندر دروازہ بجاتے شدید غصے میں تھا۔ وہ بری طرح سے اعظم خان اور سکندر کے بیچ پھنس چکا تھا۔ جیا نے اپنے منہ سے جو حقیقت بتائی تھی، وہ سننے کے باوجود وہ اپنی بہن سے نفرت نہیں کر رہا تھا۔ اور منال، اگر اس نے وہ سب نہیں کیا تھا تو پھر آخر کون تھا اس سب کے پیچھے؟ کیا واقعی صرف ماہرہ خان نے وہ سارا کھیل رچایا تھا؟ لیکن آخر کیوں؟ منال کو پھنسا کر انہیں آخر کیا ہی حاصل ہو سکتا تھا؟ وہ اسی سوچ میں غرق تھا جب اس کا فون بجا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ غصے سے گھرایا۔ سر تیمور بابا بہت رو رہے ہیں، ہم سے سنبھال نہیں رہے، آپ جلدی آ جائیں۔ میڈ کی گھبرائی ہوئی آواز پر اس نے اپنی پیشانی مس لی۔ کیا مطلب کیوں رو رہا ہے؟ گلے رانا کہاں ہے؟ اس کے سوال پر میڈ یکدم خاموش ہوئی۔ اچھا میں آ رہا ہوں۔ وہ بنا جواب سنے ہی کال کاٹ چکا تھا۔ چند ہی منٹوں میں وہ لال محل پہنچ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے زور زور سے رونے کی آواز سنائی دی۔ سامنے ہی 3.5 سالہ تیمور فرش پر بیٹھا بری طرح رو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ مما کہاں ہیں؟ مجھے مما کے پاس جانا ہے، مجھے مما لا کر دو، مجھے ابھی مما سے بات کرواؤ، وہ ہچکیوں کے درمیان بار بار یہی کہہ رہا تھا۔ سکندر کا دل جیسے مٹھی میں جکڑ گیا۔ وہ فوراً اس کے پاس گیا اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ بمشکل اسے قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی کال کرتا ہوں آپ کی مما کو۔ وہ پریشان سا منال کو کال ملانے لگا۔ اتنے دن بعد اچانک اسے منال کی یاد کیسے آ گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، ورنہ تو وہ ہر وقت گلے رانا کے سر پر سوار رہتا تھا۔ منال کا تو اتنے عرصے سے اس نے ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ سکندر، وہ منال کی بات نہیں کر رہا۔ ماہرہ خان نے بیزاری سے اسے ٹوکا۔ تو پھر وہ گلے رانا کے لیے رو رہا ہے جو پورے محل میں کہیں نہیں ہے، نہ جانے رات کے وقت کہاں نکل گئی، کہیں بھاگ تو نہیں گئی۔ بکواس بند کرو۔ سکندر اتنا اونچا دھاڑا کہ ماہرہ خان کی زبان پر وقت بند ہوئی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑے سکندر کو دیکھ رہی تھی، جس نے پہلی مرتبہ ان سے اس طرح کی بات کی تھی۔ سکندر، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ساری تمیز بھول گئے ہو؟ اعظم خان نے فوراً اسے ٹوکا، لیکن سکندر کے چہرے پر ویسے ہی سختی چھائی رہی۔ موم بھائی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ داخلی دروازے سے ساحر خان اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا سوٹ کیس پکڑ رکھا تھا۔ وہ آج ہی اپنا شوٹ ختم کرتے واپس پاکستان آیا تھا۔ کام ختم ہوا تو وہ صبح ہونے کا بھی انتظار نہ کر سکا۔ وہ دشمن جان اتنی بری طرح اس کے آواز پر چھائی ہوئی تھی کہ وہ بے صبروں کی طرح پہلی فلائٹ پکڑتے چلا آیا تھا۔ یقیناً وہ اس سے ناراض ہوگی، اسے یاد بھی کرتی رہی ہوگی۔ ہلکی سی مسکراہٹ ساحر کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی۔ ساشا کے اس عشق نے اسے مزید مغرور کر دیا تھا، لیکن گھر آتے ہی جو ماحول اسے دیکھنے کو ملا تھا
وہ پریشان ہو گیا تھا۔ آؤ آؤ تم بھی آؤ، دیکھو اپنی بیوی کے کرتوت، وہ بھی غائب ہے، پتہ نہیں کہاں گئی۔ دونوں پوچھنا تو دور کی بات، مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ سکندر کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ تیمور مسلسل روتے روتے سسکنے لگا تھا، اس کی سانسیں بگڑنے لگیں اور وہ کمزوری سے ہچکیاں لینے لگا۔ سکندر اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ تم نے میری حدود پھلانگ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے گلِ رانا، اس مرتبہ میں اپنی عزت پر ایک حرف برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے اپنی پستول نکالتے لوڈ کی۔ اگر تم نے بھی مجھ سے بے وفائی کی ہوئی تو میں ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دوں گا۔ اس کے لہجے کی سختی پر اعظم خان پریشان ہوئے۔ سکندر مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے، وہ جہاں کہیں بھی ہے اسے تلاش کرو اور واپس لے کر آؤ بس۔ سکندر کچھ نہیں سن رہا تھا۔ بھائی میں بھی آپ کے ساتھ آتا ہوں۔ ساحر اسے تیزی سے باہر جاتے دیکھ اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہ خود بے یقینی کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ ساشا میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ وہ یوں بنا بتائے کہیں جا سکے؟ نہیں، ہمت اس میں واقعی بہت تھی۔ اپنے حق کے لیے وہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ ہم انہیں کہاں ڈھونڈیں گے؟ ساحر کی سمجھ سے باہر تھا۔ سکندر نے گاڑی کے ساتھ کنیکٹ GPS آن کیا۔ وہاں گلِ رانا کی لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ ساحر حیران سے وہ سب دیکھ رہا تھا۔ بھائی آپ نے بھابھی کے ساتھ ٹریکر لگایا ہوا تھا؟ اسے افسوس ہوا۔ سکندر نے کوئی جواب نہ دیا۔ لوکیشن دیکھتے اس کا پیر ایکسلریٹر پر پڑا۔ وہ محل سے کچھ دور ہی تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی بھگانے لگا۔ رات کی تاریکی میں دو آدمیوں کے دل جل رہے تھے، ایک کے دل میں غصہ تھا اور دوسرے کے دل میں بے چینی۔ رات کی گہری خاموشی میں لال محل کے پچھلے دروازے سے دو سائے آہستہ آہستہ باہر نکلے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور فضا میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ارد گرد دور دور تک کھیت پھیلے ہوئے تھے، آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسی سنسانی میں ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ گلِ رانا اور ساشا نے اپنے ساتھ لائے ہوئے چھاتے کھول لیے۔ بارش کی بوندیں چھاتے پر ٹپ ٹپ گر رہی تھیں اور رات کی خاموشی میں یہ آواز عجیب سی اداسی پیدا کر رہی تھی۔ ساشا آگے آگے چل رہی تھی۔ اسے اس طرف کے راستوں کا اندازہ تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ساحر خان اس کے معاملے میں کتنا جنونی ہے۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ وہ اس طرح چپکے سے گھر سے نکل آئی ہے تو وہ یقیناً طوفان کھڑا کر دیتا، مگر اس کے باوجود وہ رک نہیں سکی تھی۔ گلِ رانا کی بے بسی اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ اگر وہ اس کی مدد نہ کرتی تو وہ شاید ساری زندگی خود کو معاف نہ کر پاتی۔ وہ چلتے چلتے رک کر پیچھے مڑی۔ اور کتنا آگے کہا تھا آپ کے بھائی نے آنے کے لیے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ گلِ رانا اس کے پیچھے پیچھے قدم رکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ دل میں بے شمار خدشات تھے۔ وہ تیمور کو سلا کر آئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ سکندر آج گھر نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود اس کا خوف دل میں کہیں نہ کہیں موجود تھا۔ بالاج نے کہا تھا وہ پہلے سے ہی یہاں انتظار کر رہا ہوگا، گلِ رانا نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اندھیرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ بارش کی بوندیں اس کی سیاہ چادر اور چہرے کو چھو رہی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک کمزور سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آپا! یہ آواز نکاہت سے بھری ہوئی تھی، جیسے کسی نے بہت تکلیف میں پکارا ہو۔ گلِ رانا کا دل دھک سے رہ گیا۔ بالاج! اگلے ہی لمحے وہ تڑپ کر آواز کی سمت دوڑی۔ اندھیرے میں ایک کمزور سا لڑکا کھڑا تھا۔ اس کے
کپڑے مٹی سے ہٹے ہوئے تھے، چہرے پر زخموں کے نشان تھے اور آنکھوں میں شدید تھکن جھلک رہی تھی۔ وہ صرف 14 سال کا تھا، مگر اس وقت وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ بالاج گل رانا اس کے سامنے پہنچتے ہی اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرا بھائی، وہ بار بار اس کا چہرہ تھام کر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل جیسے ٹکڑوں میں بٹ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اس کے زخموں سے بھرے چہرے کو چوم لیا۔ یہ کس نے کیا تمہارے ساتھ؟ وہ جانتی تھی جواب کیا ہے، پھر بھی دل کے درد نے اسے پوچھنے پر مجبور کر دیا۔ بالاج نے بمشکل سانس لیتے ہوئے کہا۔ وجاہت خان نے امی، بابا اور مجھے قید کر لیا تھا۔ میں بہت مشکل سے بھاگ کر آیا ہوں۔ گل رانا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اسے مضبوطی سے سینے سے لگا لیا، جیسے وہ دوبارہ اسے کھونا نہیں چاہتی ہو، لیکن بالاج نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ آپ میری فکر چھوڑ دیں آپا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ فکر تھی۔ آپ اپنی بتائیں، آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ اس کی بہن واقعی خیریت سے ہے۔ گل رانا کا دل بھر آیا۔ یہ بچہ خود زخموں سے چور تھا، مگر اسے اپنی تکلیف سے زیادہ اپنی بہن کی فکر تھی۔ وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے رو پڑی۔ میں ٹھیک ہوں بالاج، بس تم میرے پاس آ گئے ہو، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بارش اب ذرا تیز ہو چکی تھی۔ گل رانا ابھی تک بالاج کو تھامے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ مسلسل اس کے بال سہلا رہے تھے، جیسے وہ یقین کر لینا چاہتی ہو کہ اس کا بھائی واقعی اس کے سامنے کھڑا ہے۔ بالاج اس سے ذرا اونچا تھا، کمزور ضرور تھا، مگر قد میں وہ گل رانا سے بڑا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اس کے آنسو پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ روئے مت آپا، میں ٹھیک ہوں، اس نے کمزور مگر دلاسا دینے والے لہجے میں کہا۔ ساشا کو کچھ فاصلے پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ہمدردی بھی تھی اور بے چینی بھی۔ وہ بار بار اندھیرے میں چاروں طرف نظریں دوڑا رہی تھی۔ اچانک دور اندھیرے میں تیز ہیڈ لائٹس چمکی۔ چند لمحوں بعد گاڑی کے ٹائروں کے مٹی پر رگڑ کھانے کی آواز گونجی۔ گاڑی کھیتوں کے کنارے آ کر اچانک رک گئی۔ ساشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ کوئی آ گیا ہے۔ اگلے ہی لمحے گاڑی کا دروازہ زور سے کھلا اور اندھیرے میں ایک لمبا سا سایہ باہر نکلا۔ وہ سکندر خان تھا۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے اور بالوں پر گر رہی تھیں، مگر اس کی نظریں صرف ایک منظر پر جمی ہوئی تھیں، گل رانا اور اس کے سامنے کھڑا ایک نامعلوم لڑکا جو اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ گل رانا کے ہاتھ اس کے بازوؤں پر تھے اور وہ اسے تھامے ہوئے تھی۔ وہ منظر دیکھتے ہی سکندر کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اس کے سینے میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی، جلن، درد اور ایک بے قابو حسد۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سرخ چمک ابھری جیسے کسی درندے نے شکار دیکھ لیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی کی گرفت سخت ہوئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسی لمحے اس لڑکے کو گل رانا سے دور گھسیٹ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو یہ تھی آج کی ناول بحر عشق کی قسط نمبر 30۔ آج میں نے یہ باقی اقساط کے مقابلے میں تھوڑی لمبی لکھی اور کافی حد تک ایموشنل بھی تھی۔ منان کا پاسٹ، اس میں میں نے پورے ایموشنز ڈالنے کی کوشش کی ہے۔
شکریہ۔